سورہ الذاریات آیت نمبر 56، 57 اور 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں تھا دلائل آفاق کے بعد کہ تم اللہ کی طرف دوڑ جاؤ، یعنی اللہ کے حکموں کو دوڑ کر قبول کرو، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، عبادت میں بھی، اطاعت میں بھی اور حکموں میں بھی صرف اللہ کا حکم مانو۔ اور فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں کو نصیحت کریں، ان کو فائدہ دیتی ہے نصیحت۔ اب اس صورت کا جو مقصد تھا، جو انسان کی تخلیق کا مقصد ہے، اس کو پیدا کرنے کا مقصد ہے، اس کو بیان فرمایا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ انسانوں اور جنوں کا، چونکہ جنات انسان سے پہلے پیدا ہوئے، اس لیے ان کا تذکرہ یہاں پیدائش میں پہلا ہے۔ وما خلقت الجن والانس، تو ہم نے جتنے بھی جنات ہیں، جس قسم کے ہیں، فرما بردار، نافرمان، کافر، ایمان والے، ان سب کو اور انسانوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے انسان کو مرتبہ عطا فرمایا کہ جتنے پیغمبر تشریف لائے وہ انسانوں میں تشریف لائے، جنات کو ان کے تابع کر دیا۔ اور جنات ایک مخلوق ہے جسے قرآن کہتا ہے خلق الجان من مارج، جنات کو ہم نے شعلے سے پیدا کیا ہے۔ وخلق الانسان من صلصال، اور انسان کو ہم نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تم سب کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، جیسے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، احکام ہوتے ہیں حج کے۔ اب دیکھیں وہاں عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو جانا، وہاں یہ نہیں فرمایا کہ تم اتنے نفل پڑھو، یہ کرو، بلکہ وہاں جانا یہ حج کا بڑا رکن ہے۔ اسی طرح اللہ کے جو حکم ہیں ان کی اطاعت کرنا۔ آپ تجارت کر رہے ہیں تو صحیح تجارت کریں سچائی کے ساتھ، آپ کاشتکاری کر رہے ہیں تو جیسے اللہ کا حکم ہے، معاملات کر رہے ہیں، معاشرت ہے، معاملات ہیں، سب میں اللہ کے حکم کو مانیں، یہ عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پڑوسی کے بارے میں بار بار ایسے احکام بھیجے گئے، تاکید کی گئی کہ میں سمجھنے لگا آیات میراث کے اترنے سے پہلے کہ شاید ایک پڑوسی مر جائے گا تو دوسرا اس کا وارث بنے گا۔ تو اب دیکھیں یہ سب احکام عبادت ہے، ان کی اطاعت، ان کا حکم مانا اللہ کا جو اللہ کے رسول نے بتلایا ہے۔ تو فرمایا تمہیں ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق نہیں چاہتا۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں، چاہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مجھے کھلائیں۔ رزق تو ہم تمہیں دیتے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک رزاق ذات جو ہے رزق دینے والی وہ تو اللہ کی ہے، ذو القوہ بڑی طاقت والے ہیں،
متین، بہت طاقتور ہیں، قوت والے ہیں، وہ تو اللہ دیتے ہیں۔ اور فرمایا صرف تمہارا رزق نہیں، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی چلنے پھرنے والا دابہ ایسا نہیں ہے جس کو ہم رزق نہ دیتے ہوں۔ یہ تو ہمیں نظر آتا ہے نا، رزق پودوں کو بھی ضرورت ہے، نباتات جمادات کو بھی ضرورت ہے، اور اتنی اللہ کی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ سب کھا کے سوتے ہیں نا۔ پرندوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ایسے بھاری بھرکم پرندے بھی ہیں جو زمین پہ چھوٹے جانوروں کو اٹھا لیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ کون ان کو رزق دیتا ہے؟ اور کون ان میں سے کوئی ہے ایسا جو رزق کا ذخیرہ بنا کر رکھے؟ یہ صرف انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو گھر میں کوئی سامان نہیں تھا۔ اللہ کے نبیوں کی زندگی مبارک دیکھیں، یہ تو ہمیں خبط لگا رہتا ہے کہ نہیں کل کے لیے کچھ بنائے، پھر کوئی کہتا ہے مہینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہو، کچھ کہتے ہیں سال کے لیے ہو، اور کچھ کہتے ہیں نہیں ہم نے اتنا رزق کا ذخیرہ کرنا ہے، ہم مر جائیں تو ہماری کئی نسلیں کھائیں۔ یہ ذہنیت جو ہے اسلام کی نہیں ہے، ایمان والوں کی نہیں ہے۔ صحابہ کی مبارک زندگی دیکھیں، بس اللہ کا حکم ملتا ہے اس کے بعد تیار، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کے لیے جہاد پہ جانا ہے، دعوت پہ جانا ہے، جدھر بھی جانا ہے وہ سارے بندوبست اللہ کر دیتے ہیں۔ اور یہ حدیث پاک ہے نا، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ بچے کے جسم میں 4 مہینے کے بعد ماں کے رحم میں رہتا ہے نا، 10 مہینے 9 مہینے، اس سے کم و بیش 4 مہینے کے بعد اس میں روح پڑ جاتی ہے، تو ایک فرشتہ آتا ہے، اس کا رزق لکھ لیتا ہے، کتنا اس نے کھانا ہے، اس کی عمر لکھ لیتا ہے، اس کے سانس لکھ لیتا ہے، یہ شقی ہوگا سعید ہوگا، یعنی نیک بخت ہوگا بدبخت ہوگا، یہ لکھ کر چلا جاتا ہے۔ تو رزق تو ہمارا لکھا جا چکا ہے، اس کو اتنا ملنا ہے۔ یہ بھی مفہوم ہے، جب کسی کے گھر میں موت واقع ہوتی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے تو لوگ اس پہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، تو فرشتہ کہتا ہے میں نے تو چھانکا، نہ اس کا ایک گھونٹ پانی کا باقی ہے، نہ ایک لقمہ رزق کا ہے، یہ سب کچھ اپنا کھا چکا ہے، اور اس کے سانس بھی زندگی کے ختم ہو گئے تھے، تو اس میں افسوس کی کون سی بات ہے، جانا تو سب نے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق تو ہم تمہیں دیتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل مت کرو بھوک کے ڈر کی وجہ سے، رزق کے ڈر کی وجہ سے، کہاں سے کھائیں گے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ اسلام کے شروع میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جو حالات تھے، اولاد کو قتل کرتے، بچیوں کو کہ وہ کہاں سے کمائیں گی، ان کو زندہ دفن کرتے، اور رزق کے معاملے میں کہ بچہ تو چلو کما لیتا ہے بیٹا، اللہ نے فرمایا ان کو قتل مت کرو۔ آج بھی قتل کر رہے ہیں لوگ کتنے، یہ خاندانی منصوبہ بندی، کہ ایک ہی بچہ ہو، ایک ہی بچہ اچھا ہے، ایک بیٹا بیٹی ہو یا 2 ہوں، بس اس سے زیادہ نہ ہوں۔ اب دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی زندگی ہے، وہ مر جائیں بچپن میں، پھر کیا کرو گے؟ تو یہ بھی قتل ہے نفس اولاد کا، ایسے منصوبہ سے ایسی دوائیں کھانا کہ اولاد کا سلسلہ رک جائے، اس وجہ سے کہ یہ حالات ایسے ہیں، ان کو پالنا پڑا۔ ہم تھوڑے پالتے ہیں، ماں باپ پالتے ہیں، ان کو کون رزق دیتا ہے، وہ تو میرے اللہ پالتے ہیں۔ بلکہ ہر بچہ بچی اپنا رزق ساتھ لے کر کے آتے ہیں۔ بعض دفعہ رزق تنگ ہوتا ہے، اولاد پیدا ہو جانے کے بعد بھی رزق بڑھ جاتا ہے، لوگ شادی نہیں کرتے، رزق کا بندوبست نہیں ہوا، وہ بیوی آتی ہے تو رزق بڑھ جاتا ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ تو فرمایا ہم تمہیں رزق دیتے ہیں۔ آج بھی جتنے طریقے ضبط ولادت کے ہیں، اولاد کو ختم کرنے کے ہیں، وہ بھی قتل اولاد میں ہیں۔ یہ آیت ان میں بھی شامل ہے کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ نحن نرزقهم وإياكم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق ہم دیتے ہیں۔
ہم تمہیں جو پیدا کیا گیا ہے وہ اس لیے نہیں کہ صبح اٹھو اور بے حال ہو کر رات کو آ کر بستر پہ گرو تھکے ماندے سارا دن 99 کے چکر میں، یہ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا تمہاری موت لکھی جا چکی ہے، تم اسے جتنا بچو گے وہ آ کر رہے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑے مشکل سے مرتے مرتے بچ گئے، ایسا خطرہ تھا، مرنے کی جگہ تھی، تو بچتے بچتے مرو گے، کتنے تک بچو گے؟ موت تو نہیں چھوڑے گی۔ جس کی ہمیں فکر ہے وہ تو پہلے سے طے ہو چکا ہے، رزق ہو یا موت ہو وہ تو آنا ہے اللہ کے حکم سے۔ جو دنیا میں آنے کا مقصد ہے اللہ نے بھیجا ہے بندوں کو، وہ اس کی عبادت ہے، اس کے حکموں کی اطاعت ہے، اس کے حکموں کو نافذ کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے تمہاری زندگی کا مقصد، اگر تم مقصد پورا کر کے گئے پھر تو ٹھیک ہے کامیاب، ورنہ ناکام۔ کوئی زیادہ شہرت لے لے تو وہ کہ میں کامیاب ہوں، نہیں۔ بہت زیادہ اقتدار پیسہ جمع کر لے تو وہ کہ میں کامیاب، نہیں۔ آپ دیکھیں قارون، حامان، شداد، فرعون، بڑے اقتدار، بڑا پیسہ، بڑی شہرت والے گزرے، لیکن کامیاب کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایسے بندے نہ انہیں کوئی جانتا ہے نہ انہیں کوئی مانتا ہے، کہیں رشتے کا پیغام دے تو قبول نہ کیا جائے، کسی کی سفارش کریں تو کوئی توجہ نہ کرے، لیکن وہ اللہ کو اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ اگر قسم بھی اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم ان کو خانس نہیں ہونے دیتا، اللہ ان کی قسم کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ کامیاب ہیں۔ یہ جن چیزوں میں ہم نے کافروں کو دیکھ کر اپنی کامیابی کا تصور باندھا ہے یہ غلط ہے کہ پیسہ بہت ہوگا پھر بڑی عزت ہوگی، پیسہ بہت ہوگا پھر شہرت ہوگی، پیسہ بہت زیادہ ہوگا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ آپ کے سامنے ہیں کتنے پیسے والے ختم ہو گئے، آج بھی ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، پھر دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اگر اپنے مقصد کو سمجھا اور اس پہ چلے، اور آخرت میں بھی تم کامیاب ہوں گے، تمہارے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے، قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب